اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس شخصیت کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ ظاہر ہے وہ افراد کی جو زیارت ادبات عالیات سے مشرف ہو چکے ہیں، وہ حضرات جانتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں اور ان کی منزلت کے بارے میں بھی انہوں نے یقیناً علماء کرام سے، جو قافلے کے معلم حضرات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان سے ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ آج 4 ربیع الثانی ولادت شاہ عبد العظیم حسنی، جن کا نام ہے عبد العظیم حسنی، جو شاہ عبد العظیم حسنی کے نام سے معروف ہیں اور مشہور ہیں، اور ان کا روضہ منورہ جو ہے وہ اس وقت کہ اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو ایران کے پائے تخت جو ہے، ایران کی راجدھانی تہران، وہاں پر بنا ہوا ہے اور لوگ دنیا بھر سے ان کی زیارت کے لیے آتے بھی ہیں، اور آج بھی ان کا روضہ منورہ وہاں پر اپنی پوری رمق دمق کے ساتھ اور اپنی پوری منزلت کے ساتھ باقی ہے، اور وہاں پر ان کا روضہ تہران میں بنا ہوا ہے۔ اور یقیناً جو قافلے آتے ہیں ہمارے ہندوستان، پاکستان سے یا کسی اور ممالک سے، جو لوگ جانتے ہیں ان کی منزلت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، وہ یقیناً اپنے آپ کو ان کی زیارت سے مشرف کرتے ہیں اور ان کے روضے پر جاتے ہیں۔ شاہ عبد العظیم حسنی خود ان کی ولادت جو ہے وہ 4 ربیع الثانی جو آج کی تاریخ ہے آج ہوئی۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کے سن میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثر مورخین نے 173 ہجری قمری لکھا ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام منصب امامت پر فائز تھے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور امامت تھا۔ اس وقت یہ شاہ عبد العظیم حسنی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور یہ 10 سال کے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد خود اگر دیکھا جائے تو ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور ان کی جو زوجہ تھیں ان کا نام ختیجہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا، اور ایک بیٹی تھی، جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی تاریخ میں نے مطالعہ فرمایا۔ شاہ عبد العظیم حسنی کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی 4 اماموں کو درک کیا ہے، اور 4 اماموں کے سامنے زانو ادب کو طے کیا ہے، اور 4 اماموں سے علوم آل محمد علیہ السلام کو کسب کیا ہے اور ان سے فیض حاصل کیا ہے۔ یقیناً وہ جو افراد اور جو لوگ اماموں کے سامنے ان کی زندگیاں گزری ہیں، جنہوں نے، جو خوش قسمت افراد اماموں کے سامنے اپنے زانو ادب کو طے کر چکے ہیں یقیناً، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر گزاری ہے، تو آج ان کا مرتبہ اور منزلت ہمارے سامنے ہے کہ آج وہ لوگ بھی لائق تعظیم ہیں، اور وہ لوگ بھی زیارت کے حقدار ہیں، اور لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں ان کی زیارت کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں صرف امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی انہوں نے زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اور ان کی ہی اصحاب یہ ہیں، ان کے صحابی ہیں تینوں اماموں کے۔ اگر ان کی خود شان میں جو ایک روایت ہے جو امام علی نقی علیہ السلام سے، جو بڑی مشہور ہے، کہ ایک دن ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام کے پاس شہر رے سے گیا امام کی زیارت کرنے کے لیے، تو امام نے اس سے پوچھا اتنے دن ہو گئے تم کہاں تھے، تمہاری زیارت نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا میں کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا تھا، آپ کے جد کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ تو امام نے کہا مگر تم تو شہر رے میں بھی رہ کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتے تھے۔ تو اس نے پوچھا مولا کیسے؟ تو امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر رے میں ہمارے ایک چاہنے والے، اور خود شاہ عبد العظیم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، یعنی خود امام زادے ہیں، جس کو کہا جائے امام زادے ہیں خود شاہ عبد العظیم حسنی۔ تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جس نے شہر رے میں، یعنی اس وقت تہران میں، شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت فرمائی، گویا اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت فرمائی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا۔ ناظرین، ہمیں یہیں سے ملتا ہے، یہیں سے ہمیں
اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ شاہ عبد العظیم حسنی کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک معتبر شخصیت تھی اپنے زمانے کی، اور واقعاً آج بھی بڑی منزلت کے حامل ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے بھی ہیں۔ خود شاہ عبد العظیم حسنی کا سلسلہ نسب امام حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے یہ جس کو کہا جاتا ہے پوتوں میں سے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں۔ اور شاہ عبد العظیم حسنی ایک اپنے زمانے کے بہترین مؤلف بھی تھے، اپنے زمانے کے ایک بہترین عالم دین بھی تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے زانو ادب کو طے کیا، یقیناً وہ اپنے وقت کے بہترین مؤلف بھی ہوں گے، بہترین مصنف بھی ہوں گے، بہترین عالم دین بھی ہوں گے۔ اسی لیے اگر ہم شاہ عبد العظیم حسنی کی زندگی میں اور مطالعہ فرماتے ہیں تو انہوں نے بہت سی کتابوں کو لکھا ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی نے بہت سے دینی کام انجام دیے ہیں، جن میں سے ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک جو امام علی علیہ السلام کے اوپر لکھی ہے خطب امیر المومنین کے نام سے، دوسری کتاب ہے جو انہوں نے ایک اور لکھی ہے۔ 2 کتابیں جن کا تاریخ میں ذکر ہے کہ انہوں نے لکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی ان کی مصنفات موجود ہیں۔ شاہ عبد العظیم حسنی جنہوں نے اپنے 3 اماموں کو درک کیا ہے، کم سے کم امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام۔ خود شاہ عبد العظیم حسنی کی منزلت معصومین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی زیارت کرنا گویا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن یہ خود امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں شاہ عبد العظیم حسنی، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ ایک مرتبہ اس پر نظر کریں اور دیکھیں، بتائیں مجھے کیا میں صحیح دین پر ہوں، کیا میرا دین دین حق ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے بعد میں محمد مصطفیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے تمام اماموں کے نام لیے کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولایت، پھر امام حسین، اور اس کے بعد یہ امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام تک، پھر اس کے بعد کہا میں آپ کی امامت کا بھی قائل ہوں اور اس پر باقاعدہ ایمان رکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ سے پہلے والے امام علی نقی علیہ السلام کی جن کے سامنے میں نے زانو ادب طے کیا، میں ان کی بھی امامت کا پوری طریقے سے قائل ہوں اور ان کی امامت پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہاں تک جب وہ بات کہہ چکے تو امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ نہ صرف میری امامت تک بلکہ میرے بعد میرا بیٹا حسن ہوگا کہ جو سلسلہ امامت کی ایک کڑی ہوگا، اور اس کے بعد میرا ایک بیٹا مہدی ہوگا کہ جو اپنی امامت کی شروعات میں ہی ہماری آنکھوں سے غائب ہو جائے گا، اوجھل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور جب دنیا پوری طریقے سے ظلم و جور سے بھر جائے گی، ہر طرف ظلم کا راج ہوگا، تب پروردگار عالم میرے اس بیٹے مہدی کو دنیا میں بھیجے گا۔ تو شاہ عبد العظیم حسنی نے کہا میں ان پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ جن کا آپ نے ذکر کیا۔ پھر انہوں نے کہا میں برزخ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قبر پر بھی ایمان رکھتا ہوں، صراط پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام عقیدے امام جواد کے سامنے پیش کیے۔ تب امام جواد علیہ السلام نے ان کو یہ دعا دی کہ پروردگار عالم تمہیں تمہارے دین حق پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے اور تمہیں تمہارے اسی دین حق کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ لہذا ناظرین، یہ ہے جناب شاہ عبد العظیم علیہ السلام کی منزلت اور مرتبہ، اور پروردگار عالم سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین کو پروردگار عالم اطباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور جب وہ یہاں پر آئیں تو تہران میں انہیں انشاءاللہ شاہ عبد العظیم حسنی کے روضہ منورہ کی زیارت سے پروردگار عالم مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآل محمد